وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 50 حصہ اول، آج کے درس کا نمبر 13-15۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب اندھیرے کے باسی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو،
کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سامنے کرام سورہ کہف آیت نمبر 50 لفظی ترجمہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم مجھے چھوڑ کے اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست یعنی کارساز بناتے ہو، اپنا دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اور میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، فَدَعَوْهُمْ، تو وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک خندق یا ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھ لیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہی ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ سامعین کرام، مضمون غور کا متقاضی ہے کہ ہم اس مضامین پر، قرآن کے مضامین پر غور کریں۔ آخری آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں، 54 نمبر کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیں، مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن کی مکی صورت ہے، اور یعنی اس قرآن کے جو آپ جس لیے نازل ہوا اس مقصد کو مد نظر رکھیں، اور انسان کی کامیابی کس بات میں ہے یا اس کی ہلاکت کس بات میں ہے، تو مکی صورتوں میں اکثر اس مضامین پہ بات ہوتی ہے۔ اور یعنی دیکھیں، انسان کی ابھی آپ نے دیکھا یہ شرک کا مضمون آپ نے سنا، اور شرک کا ہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں کو میں نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، لیکن انہوں نے سب نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ۔ بہرحال میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا، تو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، رحمانی قوتیں اور شیطانی قوتیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یعنی اس کا کوئی پلان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کی
یعنی کامیابی کی ایک ضد بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا نفس ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نیکی کا دشمن ہے. ہمارا نفس جو ہے وہ نیکی کا دشمن ہے، یعنی مخالفانہ قوتیں. میں آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مضمون کو میں خود بھی سمجھوں اور آپ کو بھی سمجھا دوں. مخالفانہ قوت تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. روشنی تب آپ کی سمجھ میں آئے گی جب اندھیرا ہوگا، ورنہ تو آپ روشنی کا مطلب نہیں سمجھ سکیں گے. اندھیرا ہوگا تو آپ کو روشنی کی ضرورت بھی پڑے گی اور پھر روشنی کی سمجھ میں آئے گی. یہ تاریکیاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں بنایا ہے، تاریکی میں پیدا کیا ہے. آپ کو میں بتا چکا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں. تو اب یعنی یہ تو ہے تو تاریکی میں، لیکن اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے. وہ روشنی، اس کا خاطر خواہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے، اور وہی نور ہے. اور پیغمبر کی ذات بھی، یعنی اس کی تعلیمات بھی نورانی ہیں. پیغمبر نور کی دعوت کو عام کرتا ہے اور اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے. اگر روشنی نہ ہوتی تو ہم تاریکی میں ہی پلتے بڑھتے اور ختم ہو جاتے. یعنی انسان اندھا ہے، اس کو آنکھوں کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ تاریکیوں کا وجود ضروری ہے. اس کے کافی وجوہات ہیں، میں اکثر آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کرتا رہتا ہوں. ابھی میں پھر تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہماری منزل ہے اس کا تعلق باطن سے ہے، لیکن جو ہمارا دماغ ہے وہ باطن کے متعلق سوچ نہیں سکتا، نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. باطن ظاہر اندھیرا ہے، باطن روشنی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، ظاہر اندھیرا ہے. ہماری عقل جو ہے، اس کی پہنچ جو ہے وہ یعنی حواس خمسہ تک محدود ہے، یعنی مادیات تک ہماری عقل محدود ہے. اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، یعنی ہمارے پاس جو عقل ہے یہ مادیات تک کا معاملہ جو ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ہماری منزل تو ظاہر نہیں ہے، ہماری منزل تو باطن ہے، اور باطن کا مطلب اللہ. اب اللہ تعالیٰ تو ہماری ذہنی تمام طاقتوں سے دور ہے، وراء الورا ہم اسے کہتے ہیں، یعنی ہمارے سوچ سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن ہدایت کا چونکہ اس نے ذمہ لیا ہے، اور ہمیں ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. وَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر چیز کو میں نے اس کی ہدایت دی ہے. اور خلق فسوّا والذی قدر فہدا، ہر چیز کے بارے میں خلق فسوّا، پیدا کیا، اس کو برابر کیا، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کو ہدایت دے دی. خلق فسوّا والذی قدر فہدا. تو یعنی مخلوقات میں جو افضل مخلوق ہے تو وہ تو انسان ہے، یعنی ہم خلاصہ کائنات ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو ہدایت دے دی اور لیکن ہمیں نہ دی، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن آج ہم ایسے کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں ہدایت نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں. یعنی ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں. ہم کون؟ مسلمان. کتنے ہیں؟ 1.5 ارب یا جتنے بھی ہیں. تو ہم اپنے عمل سے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اپنے عمل سے ہم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں مضمون کو سمیٹتا ہوں اور آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت انسان کی ضرورت ہے،
اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اب یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، دیکھیں یہ شیطان یا تخلیق آدم کے واقعات 6-7 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، مختلف مواقع پہ، بعض اوقات تفصیلی ہے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں تفصیلی واقعہ ہے، اور جگہ بھی ہے تو اس میں کافی ہے تفصیل۔ تو یہاں پہ ایک جملہ ہے، آیت نمبر 50 بس، اور اس کا غرض بیان کرنے کا غرض یہ ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ واقعہ یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں یہ باور کرا رہا ہے کہ دیکھو اس نے تو تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی تم سے مقابلے کی ٹھان لی تھی اور تمہیں ناکام کرنے کا عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور یہ چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہاں مختصر ہے تو میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ اب شیطان کیا ہے؟ یہ بھی ظلمات کا ایک حصہ ہے، ظلمات ہو گیا، طاغوت ہو گیا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور نفس ہمارا، نفس امارہ بھی طاغوتی قوتوں میں سے ہے، اس میں شیطان بھی ہے، اس میں ہماری عقل بھی ہے، یعنی عقل اگر آپ کام نہ لیں تو پھر وہ آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یعنی اگر آپ سوچ سمجھ کے سے کام نہ لیں تو پھر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس واقعے کو آپ ذرا سیریسلی لے لیں، سیریسلی یعنی سنجیدگی سے لیں، اپنے لیے سمجھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے وہ مجھ سے کیا ہے اور آپ سے کیا ہے، اور وہ لفظ ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو میرے علاوہ؟ یعنی تمہارا ولی تو میں ہوں، ولی، سرپرست، دوست، کارساز، مشکل کشا۔ اور دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ اتفاق کر لیا، ہم نے، کس نے؟ ہم مسلمانوں نے، کتنے 1.5 ارب، کہ ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو، نہ ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، یہ ایک متفقہ ہمارا فیصلہ ہے اس وقت کے مسلمانوں کا۔ ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، نہ اپنے منزل یعنی اللہ نے جس لیے ہمیں بنایا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں کوئی جانکاری نہیں چاہیے، اور ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تو اپنا ایک منزل بنا لیا ہے اور وہ دنیا ہے، اب دنیا کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے اور ہم دنیا کے بندے ہیں، تیری بندگی تو ہم کرنا نہیں چاہتے، کیوں کہ تو ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے تو رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، اب ہماری تمام دنیا کی جد و جہد یعنی حیات دنیا کی یہ دنیا کے لیے ہوگی، اور ہمارا جینا مرنا اب دنیا کے لیے ہے۔ یہ زبان حال سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ ان میں نہیں ہیں تو میرے مخاطب آپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو نفس و شیطان کے بندے ہیں وہ اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو میرے علاوہ، اور وہ تمہارے دشمن ہیں؟ دیکھیں دشمن سے دوستی ناروا ہے، دشمن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور دشمن کو اپنا سرپرست بھی نہیں بنانا چاہیے، اس سے کارسازی بھی آپ طلب نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی دشمن ہے۔
بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اب یہ دیکھیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ تم نے اس کو اور اس کی ذریت، ظاہر ہے ذریت میں آتے ہیں شیطان نما، انسان نما شیطان بھی آتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ قوت شیطانی ہے یا طاغوتی ہے جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکے یا آپ کے راستے میں آڑے آئے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں قرآن میں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بہت جگہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی وہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی یہ دیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب اس نے وہ مضبوط رسی ہینڈل کو پکڑ لیا۔ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شیطان، نفس اور شیطان اور طاغوتی قوتیں، اور میں نے آپ کو ایک جملہ کہا، ہر وہ قوت شیطانی ہے، طاغوتی ہے، جو کہ آپ کو راہ خدا پر چلنے سے روکے۔ اس میں آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی توجہ سامنے کرو، میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور نفس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ عاد عدوک الذی نفسک الذی بین جنبیک، کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تو وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ طاغوتی قوت کو میں تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ شیطان کو محدود نہ کر دیں۔ طاغوتی قوتوں میں شیطان بھی آتا ہے، نفس بھی آتا ہے، آپ کا معاشرہ اور رواج آپ کے ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر آپ کو حق تعالیٰ کی طرف جانے سے روکے مختلف طریقوں سے، وہ ایک الگ بحث ہے، اور ہو سکتا ہے مال و دولت کو آپ اپنا خدا بنا لیں تو وہ بھی طاغوتی قوت بن جاتا ہے۔ وقت، حکمران وقت کے حکمران وہ بھی طاغوتی قوتیں بن سکتے ہیں، اور ہیں آج کل تو ہیں تمام حکمران یہ طاغوتی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، شیطان کو بس اکیلا نہ سمجھے، شیطان انسان کے روپ میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں، اور وہ جنات میں بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی جنوں میں سے ہے، اور لوگوں میں سے ایسے ہو سکتا ہے آپ کا دوست طاغوتی قوتوں کا سربراہ ہو، آپ کا دوست جو آپ کو حق کے راستے پر چلنے سے روکے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ہو، شوہر ہو، آپ کے اور دوست احباب ہوں، آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ تو طاغوتی قوتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ مضمون ایسا آ رہا ہے شرکائی، کیونکہ میں تھوڑی سی آپ کو یہ ترجمہ تھوڑی توجہ دلا رہا ہوں، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اس دن ہم ان کو پکار کے کہیں گے، ہم ان کو کہیں گے نادو، بلاؤ اپنے شریکوں کو، اپنے شرکا کو بلاؤ۔ اب جہاں تک شرکا کی بات آتی ہے، یہ ہم بعد میں بھی کریں گے، ابھی بھی میں آپ کو مختصر طور پہ کرتا ہوں۔ ہر وہ قوت جو آپ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں آڑے آ جائے، یہ آپ کا شریک ہو گیا اور یہ آپ کا خدا ہو گیا۔ تفصیل میں کروں گا بھی انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر وہ قوت جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکے، وہ طاغوتی قوت ہے، وہ شیطانی قوت ہے، وہ جو بھی قوت ہے، لیکن ہے وہ طاغوتی، اس کا تعلق یا شیطان جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد، مراد میری یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں بھی،
آپ کے دوستوں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ شیطان نما انسان ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر جو ہے وہ شیطان نما انسان ہو سکتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں، شرکائی میرے شریک، اب وہ شریک کون ہے؟ جن کو آپ اپنا سرپرست تسلیم کر لیں۔ سرپرستی کی بات ہو رہی ہے، اولیاء کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہ 50 نمبر آیت میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت، اب شیطان کی ذریت میں نے آپ کو کہا کہ ہر وہ چیز جو طاغوتی، یعنی جو آپ کو اللہ سے روکے، اللہ کی طرف جانے سے روکے، وہ طاغوتی قوتیں ہیں، اور بس۔ اچھا، اب میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہ سجدہ جو تھا، اطاعت یعنی خدمت، سجدہ اطاعت کہ ہم خدمت کریں گے، اور یہ تمام ایک قسم کا یہ سجدہ اطاعت تمام کائنات نے انسان کے سامنے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یہ تمہاری خدمت کے لیے میں نے تابع کر دیا ہے تمہارے۔ اب دیکھیں، آپ انسان جو ہے سمندر کی تہ میں بھی چل سکتا ہے، روئے زمین پر بھی قسم قسم کے آلات اور سواریاں اس نے بنا لی ہیں، کبھی ہوا میں اڑتا ہے، کبھی پانی پہ چلتا ہے، اور کبھی سمندر کی تہ میں چلتا ہے، کبھی ہواؤں میں اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ باقی مخلوقات میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، نہ کوئی ان کو اجازت ہے کہ اپنی حد سے آگے بڑھے، مجال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہر مخلوق مجبور ہے، اور ہر مخلوق انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو بھی اس کی وضاحت ہے وہ الگ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ابلیس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابلیس ابو الجن، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جان، یہ شیطان کو کہا گیا ہے جان، ابو الجن، تو یعنی جنوں کا باپ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا جنوں کی، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، لمت الشیطان اور لمت الملک، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یعنی شیطانی قوتیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی لگائی ہوئی ہے، لیکن جب یہ اللہ کہتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب بھول جاتا ہے اللہ کو تو دوبارہ وہ آ کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اس کا میں آپ کو مزید کچھ اس پہ کہہ سکوں گا۔ میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم